إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو غیب کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود کو صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک محدود رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے یہ جاننے کا کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ غیب کے معاملات، قیامت کی پیش گوئیاں، قبر کے حالات، قیامت کے دن کے حالات، جنت اور جہنم کی کیفیت، یہ سب جاننے کا ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اسے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیں۔ مسیح دجال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، اور یہ ان امور میں سے ہے جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دجال کی حقیقت اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اس کو وحی کے ذریعے ظاہر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اطلاع دی، لہذا یہ غیب کے امور میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں، باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دجال کی تعبیر موجودہ حالات میں بعض اوقات مختلف ممالک اور نظاموں پر بھی کی گئی ہے، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں کہ وہ دجال کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں تو ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آج کل یوٹیوب پر جو کچھ سنا جا رہا ہے دجال کے بارے میں، جو تقریریں ہیں ان میں سے اکثر درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کی واضح علامات بتا دی ہیں، اس کے دور کے حالات بتائے ہیں، ان فتنوں کا ذکر کیا ہے جن سے دنیا کو سامنا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی موت تک پورا نقشہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، جب سے اللہ عز و جل نے آدم کی اولاد کو پیدا کیا ہے اس دنیا پر کوئی فتنہ، کوئی آزمائش دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں آئی، اور نہ قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ آئے گا۔ جو دجال سے پہلے آنے والے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ یعنی اگر آج ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر ہم دجال سے پہلے آنے والے فتنوں اور قیامت کی دیگر نشانیوں سے بچ سکتے ہیں تو باذن اللہ ہم دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں پہلے سے زیادہ خبردار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتایا کہ ہمیں کوئی شک نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے نکلے گا۔ دجال ابتدا میں کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب دجال لوگوں کو الجھائے گا اور وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرے گا اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا تاکہ ہم کہیں کہ یہ اللہ ہے، لیکن ہم اپنے رب کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دوسرا نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو ہم موت کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو اس طرح بیان کیا کہ اس کی دائیں آنکھ سے وہ اندھا ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی لیکن وہ صرف بائیں آنکھ سے دیکھے گا۔ اور یہ بات چھپی نہیں رہنی چاہیے کہ ہمارا رب ایک آنکھ والا نہیں۔ یہ تیسرا نقطہ ہے، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہم اپنے رب کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اور ہمارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بار بار دہراتے تھے۔ آپ کہتے تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں، تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں، تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں، یہاں تک کہ صحابہ کو لگتا کہ آپ رکیں گے نہیں۔ دجال ایک آدمی ہوگا، گھنگرالے اور الجھے ہوئے بالوں والا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، بعض روایات میں کافر اور بعض میں کاف فا را کا ذکر ہے۔ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قریباً 30 چھوٹے دجال نہ آ جائیں۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ جھوٹے دجال ہیں۔ دجال کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا۔
اصل بڑا دجال المسیح الدجال سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہوگا۔ اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہوگا کہ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ وہ جنت اور جہنم کو ہمارے سامنے لے آئے گا، ایک ٹھنڈی ندی اور ایک جلتی آگ دکھائے گا، روٹیوں کے پہاڑ اور جنت و جہنم کا دھوکہ اس کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ حقیقی جنت نہ ہوگی، صرف دھوکہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی۔ چھ دسمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا۔ My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city, and so importantly, is Israel's capital. ٹیمپل ماؤنٹ وہ جگہ ہے جہاں پہلا اور دوسرا یہودی معبد قائم ہوا تھا، لیکن صدیوں سے وہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جیسے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، لیکن کچھ یہودی وہاں تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ٹرمپ منتخب ہوا، اسرائیل کے ربیوں نے اسے اور پوتن کو پکارا کہ اپنی بین الاقوامی طاقت استعمال کریں تاکہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں۔ وہاں کے ربی آج کل کچھ نہایت عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی غیر متوقع فتح ایک خدائی اشارہ ہے تاکہ مسیحائی عمل شروع ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ 2012 میں اسرائیل گیا، وہاں ریاستی سربراہوں سے ملا اور پھر یہودیوں کو خطاب کیا کہ نتنیاہو اور لیکوڈ پارٹی کو ووٹ دو۔ אבל יצא צריך מזיזר, וחמת לחג, תפלאי ולתשיר, בכל העניינים. בזמן שישראל לאחרונה נתצו כמה עניינים. מה שלא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו למה הגיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגלל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אז יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. אז כדי שחסידים מקפידים שכל ימנים את שמחה. یہودی ایک بادشاہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کے نزدیک مسیحا کا مطلب ہے مسح کیا گیا، یعنی بادشاہ جسے اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا مسیحا اب ظاہر ہونے والا ہے، لیکن ان کا مسیحا دراصل جھوٹا مسیحا ہوگا، یعنی دجال۔